اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے تخلیق کائنات کے سلسلے میں پہلے تو قرآن کریم کے حوالے سے خالق و مالک کائنات کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس کے بعد قرآن پاک میں روح کے بارے میں جو ارشادات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم انسانی ارواح کے سب سے پہلے اور مکمل اجتماع کے بارے قرآن پاک میں بیان کی گئی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 172، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلی شہدنا ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اے محبوب، یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ اس آیت میں نبی کریم سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ یاد کریں، یعنی کہ جو اجتماع ہوا ہے ارواح کا وہ نبی کریم کو یاد ہے، انبیاء کو بھی یاد ہوتا ہے، ہم شاید بھولے ہوئے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی، یعنی یہ جو اجتماع تھا یہ ساری نسل انسانی کا تھا، اس میں ہر کوئی وہاں حاضر تھا، جتنے بھی انسان قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے وہ سب اس روز موجود تھے اور وہ اللہ کے سامنے بات چیت کر رہے تھے، اللہ سے گفتگو فرما رہے تھے، اللہ ان سے گفتگو فرما رہا تھا، اور آپس میں ان کی بات چیت ہوئی کہ چونکہ وہ خود دیکھ رہے تھے اللہ کو، تو وہ اس بات کے خود ہی گواہ ہو گئے کہ اللہ موجود ہے۔ اور جب اللہ نے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم تو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو، روز حساب ہو، اور تو اس دن یہ کہو کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی۔ اگلی آیت میں وَتَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بچے تھے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک کرے گا جو اہل باطل نے کیا، جو ہمارے آباء و اجداد جو گمراہ تھے انہوں نے جو غلط کام کیا، ہم تو اس کے پیچھے لگ گئے، تو اس کی وجہ سے کیا تمہیں سزا دے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان کو بتا دیا کہ اس قسم کے ہیلے بہانے جو ہیں وہ نہیں چلنے۔ اگلی آیت میں ہے كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اس طرح آیتیں رنگ تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں، واپس آ جائیں میری طرف، ان کو سمجھ آ جائے کہ اصلی بات کیا ہوئی۔ یعنی ایک اجتماع ہوا، اور یہ اجتماع جو تھا یہ روحانی اجتماع تھا۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ یہ اجتماع کب ہوا۔ یہ ہم تخلیق کائنات کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو اجتماع ہے یہ تخلیق کائنات سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں مجھے امیر خسرو کا یہ شعر جو ہے یہ بہت پسند ہے، اور اس چیز کی
بہت وضاحت سے بات کرتا ہے، خدا خود میرے محفل بود، اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم۔ اے خسرو، لامکاں میں خدا خود میرے مجلس تھا۔ اے خسرو، لامکاں میں خدا خود میرے مجلس تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محفل کی شمع تھے۔ کل رات کے جہاں میں تھا، یعنی خسرو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس محفل میں تھا، اور اس محفل میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محفل کی شمع تھے۔ جس طرح چلے مثال دے دیتے ہیں، مشاعرہ ہوتا ہے، اور اس مشاعرے میں جو شعر جو مشاعرہ کنڈکٹ کرتا ہے، وہ اس میں صدر مشاعرہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شمع محفل تھے، وہ مشاعرے کو کنڈکٹ کر رہے تھے۔ تو ساری کائنات، سارے انسانوں نے اس اجتماع میں اللہ کے سامنے بیان کیا، اپنا بیان دیا۔ تو وہاں یہ معاملہ تھا کہ خدا تھا میر مجلس، لامکاں کی بزم میں خسرو، محمد تھے وہاں پر شمع محفل کے جہاں میں تھا۔ اس محفل میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی پوری ذریت موجود تھی۔ یہ محفل کتنا عرصہ چلی واللہ عالم، شاید اربوں سال چلی، شاید ہمیں نہیں پتا۔ ہر انسان نے اللہ کے ساتھ مکالمہ کیا تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا وقت لگا ہوگا۔ اس محفل میں حضرت انسان پورے شعور کے ساتھ اللہ سے مکمل تعارف ہوا۔ ہر انسان کو موقع دیا گیا کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، واللہ عالم، میرا یہ خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین اللہ کی حمد بیان کی، تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی عطا ہوا۔ محمد بہت تعریف کیا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے زیادہ پسند فرمایا، تو آپ کا نام محمد ہو گیا۔ احمد جو ہے یہ بھی بہت تعریف اور حمد و ثنا پانے والا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعریف و توصیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ یہ اس نام کا مطلب ہے۔ محمد، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آئی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ تعریف و توصیف اور جو حمد و نعت جو یہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے، تو اس لیے محمد اور احمد نام ہے۔ اب اس اجتماع میں ہوا کیا؟ اس اجتماع میں انسان کے ضمیر کی تربیت ہوئی۔ یہ بات ذرا غور کریں، اس اجتماع میں انسان کے ضمیر کی تربیت ہوئی کہ ارادہ کرتے ہی ضمیر ٹوکتا ہے یہ عمل نیک ہے کہ بد۔ یہ جو ضمیر ہے، اس کے لیے نہ کسی مذہب کی ضرورت ہے، نہ عقل کی ضرورت ہے، نہ کسی فرقے کی ضرورت ہے، نہ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ چھوٹے بڑے کی ضرورت ہے۔ ہر چھوٹا بڑا جب بھی کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے سب سے پہلے یہ کہتا ہے، دیکھو یہ کام نیک ہے، یہ کام بد ہے، اسے کرو گے تو نقصان ہوگا، نہیں کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ تو وہ ضمیر ٹوکتا ہے، اور اس ضمیر کی تربیت جو ہے وہ اس اجتماع میں ہوئی۔ سورۃ قیامہ میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، جو نفس لوامہ ہے، جو ہمیں ٹوکتا ہے، یہ روز قیامت یہ ہماری سب سے بڑی پکڑ ہے کہ دیکھو میں نے تو کسی نبی کے اوپر تو ضروری نہیں تھا، یہ تو تمہیں معلوم تھا، تمہیں بتا دیا گیا تھا، تمہیں کسی تعلیم کی ضرورت نہیں تھی، کچھ پڑھائی کی ضرورت نہیں تھی، تو چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، تو تمہارا ضمیر موجود ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس اجلاس میں انسان کے ضمیر کی تربیت کی، اور یہ تربیت کتنی دیر ہوئی یہ ابھی نہیں معلوم۔ اس اجتماع میں انسان نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد باندھا، اور یہ عہد ہی روز قیامت جزا و سزا کی بنیاد ہوگا۔ یہ وہ عہد جو شاید ہم بھولے ہوئے ہیں، تو وہ جو عہد ہے جو ہم نے کیا تھا وہ اسی پہ ہماری جزا و سزا ہونی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ پھر ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے۔